نیوز 24 کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عامر خان حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمد نواز اکبر گجر صاحب، جن سے ہم واقعہ معراج اور ماہ رمضان کی فضیلت بارے چند اہم سوالات کریں گے۔ تو آئیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب علامہ صاحب، فرمائیے گا کہ واقعہ معراج کب ہوا اور اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حوالے سے مجھے موقع دیا۔ واقعہ معراج جو ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا 12واں سال اور رجب شریف کا مقدس مہینہ تھا، اور 27 رجب، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے اندر موجود تھے، اور یہ رات کا وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کروائی، یہ معراج کروائی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کے اندر حکمتیں کیا تھی، راز کیا تھا، علماء نے بہت کچھ بیان کیا، حکماء نے بھی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن سب سے جو اول ہے وہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو معراج کیوں کروائی۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ راز بیان کر دیا، حکمت بیان کر دی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کروائی تاکہ میرا نبی، میرا رسول، میرا حبیب میری نشانیاں دیکھ لے۔ اب نشانیاں کیا تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مکہ سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ، اور پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو گویا کہ یہ سارا معاملہ، ساری چیزیں جو ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میری نشانیاں۔ اب گویا کہ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے سفر شروع ہوا مدینہ طیبہ، رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، مدینہ طیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ اور ہجرت گاہ، گویا کہ مدینہ طیبہ یہ بھی اللہ کی نشانی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی اللہ کی نشانی، جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک وہ بھی اللہ کی نشانی، اور مسجد اقصیٰ یہ بھی اللہ کی نشانی۔ گویا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں کہ جہاں اللہ کے نبیوں کا مزار بن جائے، یا ان کی قبر بنے، یا ان کی ولادت والی جگہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں، اور اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے یہ جتنی جگہ ہیں، یہ مقامات جو ہیں، یہ اہل اسلام کے لیے یہ برکت والے ہیں اور رحمت والی یہ ساری جگہیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو معراج اس لیے کروائی تاکہ میرا نبی میری نشانیاں دیکھ لے۔ جی علامہ صاحب، شب برات کی فضیلت اور اس کے روزے کی فضیلت بارے بیان فرمائیے گا۔ جی، شب برات جو ہے اور یہ جو مقدس مہینہ ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شب برات جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام، اس کا بڑا رتبہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان و شوکت کو بیان فرمایا، اس کی عبادت کو، اس کے اندر جو ریاضت اور عبادت کی جاتی ہے اور جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بلکہ کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام المومنین، مومنوں کی ماں، اور خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ، جو تمام مسلمانوں کی ماں روحانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما ہے، اور اچانک میں نے دیکھا
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور حجرے سے باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اللہ کے حبیب کے پیچھے پیچھے، تو میں نے دیکھا کہ رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر جو قبرستان جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور آسمان کی طرف چہرہ مبارک جب حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ یہ رات بڑی مقدس ہے، بڑی برکت والی ہے۔ عائشہ تو جانتی نہیں یہ رات اللہ کی بارگاہ میں کتنا اس کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑی خاص رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اے عائشہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر میرا رب اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب فرمایا یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے میرے بندو تم میں سے جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے مانگے گا، فرمایا میں اس کو عطا کروں گا۔ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، فرمایا جو بخشش طلب کرنا چاہتا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو گویا کہ یہ اتنا مقام اور رتبہ بلکہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جب یہ شب برات کی رات آئی تو آپ اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور رات کا ٹائم تھا، رات کا وقت تھا، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی کا تھا، بلکہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی کا زمانہ، تو اس وقت داؤد علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب یہ شبان کی 15ویں رات شب برات جس کو کہا جاتا ہے یہ رات آئی تو اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ تو نے رات جو ہے بڑی مقدس عطا کی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اور ان کی بخشش فرماتا اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جو بندہ بھی اس رات کو تیری بارگاہ میں جو بھی التجا کرے، جو بھی سوال کرے، مولا جو کچھ مانگے اللہ تو اس کو عطا کر، اور جو بندہ مولا تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ اس کی تو بخشش فرما دے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شب برات کی فضیلت اور اس کے روزے کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب آپ فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا بیان فرمائی گئی ہے؟ جی دیکھیں جی، رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے اور 12 بیٹوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو پیار جو محبت تھی وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اسی طرح یہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے اس رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت جو ہے وہ قرآن کے اندر بیان کر دی کہ اس کا مقام اور درجہ کیا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہوتے تھے، جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اس امت کا ذکر آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ نبی آیا نہیں، رسول ابھی آیا نہیں، لیکن اس نبی کا ذکر پہلے کر دیا، اس کی امت کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا پیارے کلیم اے موسیٰ میں نے اس نبی کو بڑا مقام دیا، اس کی امت کو بھی بڑا شان دیا۔ اے موسیٰ میں اپنے حبیب کی امت کو فرمایا 2 نور ایسے عطا کروں گا جن کی وجہ سے 2 اندھیرے ختم کیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کون سے 2 اندھیرے ہیں اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ فرمایا موسیٰ اب ان 2 اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے 2 نور عطا کروں گا۔ یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا پیارے موسیٰ ایک نور قرآن ہوگا اور دوسرا
نور رمضان ہوگا، فرمایا نور قرآن کی برکت سے، نور قرآن کی برکت سے فرمایا جو قبر کا اندھیرا اس کو ختم کیا جائے گا، اور فرمایا جو معاشر کے دن کا اندھیرا، قیامت کے دن کا اندھیرا ہوگا، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کی فضیلت کو، اس کا ادب احترام کرے گا، فرمایا جو بندہ تقوی طہارت اختیار کرے گا، اللہ فرماتا اس رمضان کی برکت سے فرمایا قیامت کے دن کے اندھیرا جو ہوگا، فرمایا اس اندھیرے کو اس نور رمضان اور نور قرآن کی برکت سے فرمایا دونوں اندھیروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کے نام سے قرآن پاک میں مخاطب فرمایا گیا ہے، تو کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بیان فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی آخر و زمان نبی، لا نبی یا بعدی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارا ایمان عقیدہ۔ اگر کوئی بندہ بھی اس عقیدے سے ہٹ کر ایسا نظریہ رکھے گا تو اس کا ایمان جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اور جہاں تک یہ آپ نے پوچھا کہ حبیب اور کلیم میں فرق، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کس لیے؟ وجہ کیا تھی کہ علماء فرماتے ہیں کلیم اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو 40 روزے رکھے، 40 راتیں عبادت میں گزار کر کوہ طور پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کی طرف سے جواب لن ترانی موسیٰ آ جائے کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ علماء فرماتے کہ اس کو کلیم اللہ کہا جاتا، اور حبیب اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو 40 روزے بھی نہ رکھے، 40 راتیں عبادت میں بھی نہ گزارے، بلکہ اپنے حجرے میں مزمل کی چادر اوڑھ کر لیٹا ہو، سید الملائکہ جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ کے حبیب کو عرش کے اوپر بلایا جائے، بٹھایا جائے، جس کو رب اپنا دیدار کروا دے۔ علماء فرماتے ہیں اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس کو نہ کی جائے اس کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور جس کو ہاں کی جائے اس کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھے علامہ محمد نواز اکبر گجر صاحب جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور ماشاءاللہ ان کی باتوں سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا، اور سننے والے سامعین کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہمارے ساتھ جڑے تمام رشتوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔